آج کے خطبے میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اکل نے پرسوں تقریباً پورے پاکستان سے علماء کرام کا ایک بہت بڑا وفد ان کی آرمی چیف سے ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا. اس میں وہ جو ہمارے پاک فوج کے سالار ہیں انہوں نے گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء کرام وہاں گئے تھے وہ ان کے خیال میں بھی پاکستان سے سیدھا علماء کرام کو بلایا تھا. ایسی شخصیات تھیں کہ جو بین الاقوامی طور پر قابل احترام تھی، یعنی جس انداز سے ان سے گفتگو کی جانی چاہیے تھی وہ انداز نہیں اپنایا گیا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی. اب ظاہر ہے اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ اگر اظہار خیال کرتی ہیں تو پھر وہ ان رپورٹوں کی روشنی میں کرتی ہیں جو ان تک ایجنسیاں پہنچاتی ہیں. ہر واقعے کے وہ عینی گواہ نہیں ہوتے. اس جمعے کو پورے ملک میں اسلام آباد میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، کراچی میں بھی ناخوشگوار واقعات پیش آئے، اور ان کی جو رپورٹ ان کو دی جاتی ہے اس کی روشنی میں وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. تو انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ وہاں جو ہے نا وہ فوجی جو ہے نا وہ مراکز کو جلایا گیا. جیسے جو خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان کی گفتگو کے دوران ان کے بیان کو روک کر یہ میں نے کہا تھا، اس وقت آپ کے سامنے ہماری جو ملی یا مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی قیادت یا ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے یا آپ کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، وہ ان قائدین کے ایما پر اور ان کے حکم سے ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام آباد کے واقعے میں نے نام لیا ہے بزرگوں کا، وہ موجود تھے موقع پر، وہ روکتے رہے ہیں مظاہرین کو آگے نہیں جانا. الٹا جو علماء روکتے رہے ان کی توہین کی انہوں نے. چلو آپ لوگ آگے چلیں. نام بھی لیا میں نے دو کا، مولانا حسنین گردجی صاحب ساتھ تھے، وہ چیف صاحب ملاقات بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بیٹے ان کی لوگوں نے توہین کی ہے. راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ روکتے رہے ہیں، لوگوں نے ان کی توہین کی ہے. تو پھر میں نے حوالہ دیا، ہماری جو ہے نا آئی جی اسلام آباد سے ملاقات ہوئی ہے. آئی جی اسلام آباد ہم نے بتایا ہمیں کہ آپ کا جو جلوس تھا وہ لوجسٹکس مرکز سے ابھی چلا بھی نہیں تھا، اور شرپسند لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنی کارروائی دکھا دی تھی. عجیب قسم کے چھڑے ان کے ہاتھ میں تھے جنہوں نے ہمارے پولیس والوں کو جو ہے نا وہ زخمی کیا ہے. تو یہ میں نے یہ الفاظ تھے جو وہاں بھی میں نے دہرائے اور یہاں بھی میں دہراتا ہوں. یہ اس وقت آپ کے مخاطب پورے شیعہ ہیں. پورا شیعہ کو یہ ان ناخوشگوار واقعات کے ذمہ دار قرار نہ دیں. وہ کہاوت میں نے یا دارالمثل جو بھی کہیں، میں نے کہا کہ سب کو ایک گڈھے سے ہانکنا یہ مناسب نہیں ہے. پاک فوج میں ہمارے لوگ ہیں. میں نے بتایا وہاں میرے ماموں مرحوم صوبیدار امیر حیات ستارہ جرات تھے. ہمارے قریبی رشتہ دار میں بھانجے، ہمارے بھتیجے اس وقت آرمی میں وہ آفیسر ہیں جی. ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے. البتہ میرے اس جو ہے نا مداخلت کے نتیجے میں ان کے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی. لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں. آپ ایران چلے جائیں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایک درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے. جو بات انہوں نے کہی تھی، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ ان سے محبت ہے تو وہ ادھر چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقے غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے. جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جرنل کو اسی پنڈی میں میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا. ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ؟ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے. یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے. ہر آفیسر میرے خیال میں 17 یا 18 گریڈ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتایا کہ ہر آفیسر کو ایک البم دیا جاتا ہے. اس البم کے اندر قائد اعظم کا نکاح نامہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں قائد اعظم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سرکاری ملازم تھے اسی بیو ایریا میں ان کے پاس گیا ہوا تھا. انہوں نے وہ دکھایا فارسی میں ان کا نکاح نامہ اس البم میں رکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح خوجہ شیعہ اثنا عشری. ہماری فکر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمارے مال و دولت نے پاکستان کو بنایا ہے. ہمیں آپ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ اور یہ ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سیر سے پاکستان کے وجود کے مخالف تھے. سب کو پتا ہے وہ پاکستان کے، ابھی ان کے بزرگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ، مجھے یاد ہے ابھی وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بزرگ پاکستان کے مخالف تھے اور وہ جو ان کی دلیل تھی آج تک وہ دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکی. یہ میں نے خود سنا ہے اس عالم دین سے جو وہ کیا کہتے ہیں اس سوچ کے مالک تھے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ان سے ہمدردی، انہوں نے ہمیں کافی آیات سنائی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کی آیات ہر کوئی سناتا ہے. ہمیں بھی اپنے مطلب کی آیات یاد ہیں. یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. سب سے پہلے تو انہوں نے اظہار خیال کے آغاز میں فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کا اظہار کرنے کے بعد کہا کہ وہ رہبر شہید وہ مجھے وہ پسند کرتے تھے، مجھ سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں بھی فرزند علی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ فرزند علی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے طاقتور بنے. شروع میں تو انہوں نے علم کی تعریف اور جہالت کی مذمت کی. یہ کفار اجتماعی طاقتیں جو ہمارے پر مسلط ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا وہاں اپنی جو ہے نا وہ آثار علمی کو دیکھتے ہیں دل جو ہے وہ سپاہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں انہوں نے کہا طاقتور بنو. یہ دنیا جو ہے وہ جنگل کی طرح ہے، جنگل میں راج اس کی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو. ابھی بار بار جو ہے ایک آدمی کی مداخلت مناسب نہیں تھی. یہی تو درد ہے ہمارا.
ایران کو طاقتور بننے نہیں دیا جاتا. اور جی یہ تو بم بنا رہا ہے اور یہ کیا بنا رہا ہے. اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایران جو ہے وہ مثلا بعض ممالک کے عرب ملک کا نام بھی لیا وہ اس پر حملہ نہ کریں اور ہمارا ان سے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے, لہٰذا پھر ہم ان کا دفاع یا ان کی مدد کرنے پر مجبور ہوں گے. انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے. اور میں وہ چیف صاحب کا ایک جملہ ابھی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں. انہوں نے یہ بھی کہا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں فتح ایران کی ہوگی. یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر کہا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے, اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی. یہ الفاظ بھی جو ہے ان کے آپ تک پہنچنا وہ ضروری ہے. لیکن مجموعی طور پر مجھے افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی بڑے سخت لہجے میں اور بزرگ علماء کرام کے سامنے بڑے توہین آمیز انداز میں گفتگو کی, اور پھر ہمیں یعنی اسی پوائنٹ پر ان سے سوال کرنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا. اور افطار اور نماز کے بعد جو ہے وہ چلے گئے. اور البتہ ان کے ترجمان بعد موجود ہے, ان کے سامنے بعض علماء نے جو ہے نا وہ اظہار خیال کیا. اور آخر میں آپ اس کو لطیفہ سمجھیں, وہ ایک صاحب تھے غالباً کوئی جنرل صاحب تھے, انہوں نے ان کے سامنے وہ گھڑی رکھی اور آشا سے کہا 20 منٹ باقی ہیں افطار میں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے. تو میں نے کہا آپ آج افطار ہمارے ساتھ کریں اور ان کو جو ہے 10 منٹ اور دے دیں. چنانچہ اس دن ہم نے افطار ایک ساتھ کیا. پتہ نہیں روزہ مکروہ ہوا یا ان کا نہیں ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.